السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم شاہین عملیات کورس کے بارے میں ذکر کریں گے، جس کا دوسرا چلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چلے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا چلہ ہے جس کے کرنے سے انسان آنے والی چلوں کا اہل ہو جاتا ہے۔ اہل سے کیا مراد؟ یعنی اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا اسم ذات کا چلہ۔ اسم ذات کے چلے میں یہ تھا کہ آپ کو توجہات ملتی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے عمل کی طاقتیں ملتی ہے، توقعات ملتی ہے، توجہات ملتے ہیں۔ کیوں؟ ہر عمل کے ابتداء میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے۔ حصار اگر کرتے ہیں تب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی باقی اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس چلے کا جو ایک فائدہ یہ ہے کہ عامل بننے کے ساتھ ساتھ اس کا انسانی تو نہیں، اگر کسی کی توجہ کمزور ہے تو ایک موکل قابو میں ہو جاتا ہے، جو کہ ایک عجیب طاقت والا موکل ہوتا ہے۔ اب اس کی کیسے حاضر ہوتا ہے؟ کسی کو عمل میں ہی آتا ہے، لیکن عموماً اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا ہے، بھی رہا نہیں، بلکہ وہ لوگ بہت کم ملتے ہیں جن کو 40 دنوں کی کامیابی کے بعد، 40 دن کے عمل کے بعد 41 دن کامیابی ملی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اور کیوں اتنے چلے کیے جاتے ہیں؟ اگر ہم اکابرین کی دنیا کو دیکھ لیں تو کوئی بھی ہمارے بڑے اکابرین ایسے نہیں کہ اس نے پہلا چلہ کیا اور کامیاب ہو گئے، بلکہ ہمارے بعض اکابرین تو کئی سالوں کی محنت صرف توجہ پر لگاتے ہیں۔ 2-3 سال تو اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح بچوں کا کھیل، اور پھر جب وہ چلہ کرتا ہے تو فوراً کامیابی ملتی ہے۔ توجہ۔ اور دوسرا، ہم وہ غذا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس وقت کر رہا ہوں، ظاہری موکل کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ اور کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ظاہری موکل بھی سامنے آئے گا، لیکن ایسے بھی ہیں جن کو ظاہری موکل سامنے نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے غذا صحیح نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ کیا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے واقعی عامل بننا ہوتا ہے تو کوئی بھی چلہ وہ کر لے، اس چلے کے دوران اگر اس کو کامیابی نہیں ملتی تو یہ مت سوچے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی، بلکہ آپ کے جسم کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں، ظلمت ہوتی ہے، آپ نے حلال کھایا، حرام کھایا، اچھا کھایا، برا کھایا، تعویذات آپ کو کسی نے پلائے، یہاں تک کہ آج کل تو ویسے جنات شریرتی بن گئے، بغیر بسم اللہ کا کھانا کھائے شیطان آپ کے ساتھ ہو گئے، تو اس چلے کے ساتھ ساتھ یہ نحوستیں نکل جاتی ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں، چاہے پسینے کی شکل میں، چاہے غصے کی شکل میں، چاہے اختلام کی شکل میں، چاہے کوئی بھی شکل آپ کو مل جائے، آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اکثر بیچارے کہتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ کیا یہ کم ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں تھی، جو بندشیں تھی، جو تھکاوٹیں تھی، وہ نکل گئے؟ موکل کو قابو کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا۔ موکل ہم کیوں قابو کرتے ہیں؟ ان عاملین کو موکل قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو واقعی دوسروں کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ بعض کیس ایسے آ جاتے ہیں جس میں آپ نے لازمی ہی ان سے بات کرنی ہوتی ہے، جنات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جنات کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ بہت ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو واقعی عامل بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم عامل بننے کی ہی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، تو موکل کو ہم لاتے ہیں۔ ہم نے جو 7 چلوں کا انتخاب کیا ہے، پہلے 6 تھے، اب 7 ہو گئے ہیں، اور درمیان میں چھوٹے موٹے چلے بھی ہوتے جو 7 میں آ جائیں۔ اس لیے کیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک ایک چیز کو نظر میں لائیں۔ اس ذات کے چلے سے توجہات، اس چلے سے ہر عمل میں طاقت اور کامیابی کی تاثیر، اور جو ہمارے اثرات ہوتے ہیں، ہماری بندشیں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر جو جادو جنات وغیرہ چیزیں وہ ایک چلے میں ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آنے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے سخت مراحل ہے، سخت چلے ہیں، یعنی اس جنات کو، بندشوں کو، ہر بندش، ہر جنات پھر چیزوں کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، وہ
پہلے سے ہی دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اگر اس نے یہ پلا چلا شروع کر دیا تو ہماری خیر نہیں، اور شاید ہم یا مار جائیں گے یا ہمیں قید میں کر دیں گے۔ اب عامل کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو قوتیں ہوتی ہیں وہ یہ آٹومیٹک طور پہ یہ کام کر کے دیتا ہے۔ آپ لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو عاملین ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ کرتے بھی نہیں، بس صرف چلتے پھرتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک گائیڈ لائن ملتی ہے ان کو، کیوں ملتی ہے؟ ان کے ساتھ ان چیزوں کی نسبت ہوتی ہے، واسطہ ہوتا ہے۔ آج میں صرف بسم اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور بہت پیچیدہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ عامل بننا علیحدہ بات، اپنا علاج کرنا علیحدہ بات۔ تو اس میں یہ کہ آپ کی توقع یعنی جو عمل میں اور چلوں میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بندشیں، بیماری، جادو، یہ چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر وہی بات کہ ہر شخص یہ ویڈیو صرف وہی ہی دیکھے گا شاید جو یہ عامل بننا چاہتے یا بیمار ہوتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد تقریباً چوتھے ساتویں دن ہمارے بعض اسٹوڈنٹ نے یہ چلہ کرنا ہے، ان کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اس چلے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا تھا کہ ہمارے کلاس عید کے تیسرے دن شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کلاس نئی کب شروع ہونے ہمیں بتا دیں۔ تو عید کے تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نئی کلاسوں کا ابتدا ہوگا۔ جس نے بھی کرنا ہے، میں نمبر آپ کو اسکرین پر بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے، ان پہ آپ لوگ رابطہ کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔